والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قرآن مجید کی آغاز میں ہی ہم اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے طریقے، ان کے روش سے اللہ کی پناہ تو مانگتے ہیں زبان کے حد تک. ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے بھی ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف جانے کی توفیق ہی نہ دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. ہم کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. جب ہم یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العالمین ہمارے ڈیمانڈ کے مطابق اللہ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر گمراہ لوگوں کے روش سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہو، مغضوب علیہم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے طریقہ کار یہ ہیں ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر گمراہ لوگوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، مغضوب علیہم سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہوں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہے تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے ھدی للمتقین، لیکن اس کتاب سے ہدایت لینے والے متقی ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں یہودیوں کی زوال و ذلت کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں، ان اہل کتاب میں امیون کچھ ان پڑھ بھی تھے. لا يعلمون الکتاب، لا يعلمون وہ نہیں جانتے تھے الکتاب کتاب کو، الا امانیہ سوائے چند آرزوؤں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بضرور تم ان لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے جو تم سے پہلے گزر چکے. حَذْوَ الْقُزْوَةِ بِالْقُزْوَةِ، جہاں پہ انہوں نے پیر رکھے ہیں تم بھی وہاں پہ پیر رکھو گے. اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں اگر گھس گیا ہے تم بھی گو کے بل میں گھس جاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہودیوں پر ذلت، یہودیوں پر رسوائی مفت میں مسلط نہیں کی گئی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہے لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہونے کے باوجود کتاب کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہی نہیں ہیں. الا امانیہ، کتاب کے حوالے سے وہ صرف اتنا جانتے ہیں الا امانیہ، چند آرزویں. آج ہمارے بھی چند آرزو ہی ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے، میری اولاد میرے لیے ختم القرآن پڑھیں گے، میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں. یہ وہ آرزو ہے. اس آرزو کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے،
نہ قرآن مجید کو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ آرزو بٹھا دیا گیا ہے جناب آپ کو اپنی قیمتی ٹائم ضائع کر کے قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد بٹے ختم شریف کریں گے آپ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. یہ وہ آرزو تھے جس میں یہودی مبتلا تھے. اور بہت سے مفسرین نے امیون وہ صرف نازلہ ہی پڑھتے تھے سمجھے بغیر پڑھتے تھے جس طرح ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. امیون وہ سمجھے بغیر صرف پڑھتے تھے. الا امانیہ کے ترجمہ یہ کیا ہے صرف وہ ریڈنگ کیا کرتے تھے صرف پڑھ سکتے تھے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر وہ گمان کرتے ہیں. ایک تو جرم ان کا یہ تھا. دوسرا جرم فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. دوسرا جرم وہ اپنی طرف سے بہت سی تحریروں کو کتاب کے اسٹیٹس دیا کرتے تھے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر اپنے لکھے ہوئے تحریر کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے یہ تحریر اللہ کی طرف سے آئی ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لکھ کر اس لیے دیتے تھے تاکہ اس کے عوض وہ چند روپیے پیسے ہی کمایا کرتے تھے. آج بھی قرآن مجید کا ہم مسلمانوں نے بھی وہی حیثیت ہم نے دی ہے. مولوی صاحب سے تعویذ کی حد تک ہم لکھ کر لے آتے ہیں. تعویذ بنا کر ہم اس کو گلے میں شوق سے لٹکاتے ہیں لیکن قرآن مجید کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے سب سے ذلیل ترین قوم کو سب سے افضل ترین امت پر مسلط کر دیا. ایک ذلیل ترین قوم جس کی نہ افرادی قوت نہ اس کی معاشی قوت, ایک افضل ترین قوم جس کی معاشی اعتبار سے بھی افرادی اعتبار سے بھی بہت بڑی قوت رکھنے کے باوجود آج ہم ان لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں جن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے. کیونکہ ہم ان کے روش پہ چل پڑے. فَوَيْلٌ لَهُمْ سو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اور جو بھی ان کے روش پہ چلے گا ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. کیوں ان کے لیے ہلاکت ہے؟ مما کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ان کے لیے ہلاکت اس لیے بھی ہے کیونکہ جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے. ایک اور جرم کا تذکرہ کیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ اور وہ یہ دعوے دار ہے لن تمسنا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی النار آگ. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے, نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ میں غفار ہوں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ عمل صالح کرتے ہیں پھر رہی زندگی باقی زندگی وہ ہدایت پر ہی چلتے رہتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وہ کہنے لگے ہم آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, اگر آگ میں جانا بھی پڑا تو چند دن ہم وہاں پہ گزاریں گے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دے أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا کیا اس بات کا کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن تم کر چکے ہو؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اگر اللہ نے تمہیں لکھ کر کوئی دیا ہے, اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے تو اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے ذمے ما وہ باتیں لا تعلمون تم نہیں جانتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے ہمیں یہودیوں کی روش کو ترک کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنے کی بھی ضرورت ہے, قرآن مجید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طرز پر چلتے رہیں گے تو ہمارا
انجام بھی یہودیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آغاز میں ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہودی ذلیل اس لیے ہوئے کیونکہ یہودی صرف چند آرزوؤں پر انہوں نے اپنا سارا انحصار چند آرزوؤں پر کیا تھا، اور جو بھی یہ روش اختیار کرے گا ان کا انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن مجید اللہ کی عدالت میں میرے اور آپ کے وکیل بن کر ہمارے کیس لڑے۔ ھذا ما عندي وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔